السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اور نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایپیسوڈز اپلوڈ نہیں ہو پا رہی، اس لیے ایپیسوڈز لیٹ ہو جا رہی ہیں. اور جیسے ہی نیٹ کا مسئلہ حل ہوگا تو انشاءاللہ پراپر ساری ایپیسوڈز اپلوڈ ہوں گی اپنے ٹائم سے. جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل جائے. بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اور شروع کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ. وہ وہاں سے بغیر کچھ کہے نکل آیا تھا. سڑک پر وہ پیدل ہی چل نکلا تھا. ساری باتیں، ساری زیادتیاں جو اس نے یمن کے ساتھ کی تھیں لمحہ بلمحہ اس کی ذہن کی اسکرین پر چل رہی تھیں، جس کے جواب میں وہ معصوم صرف اتنا کہہ دیتی کہ اسے کچھ معلوم نہیں، وہ بے قصور ہے. مگر ریام نے کیا کیا اپنی شریک حیات کا یہی یقین نہ کیا. وہ آنکھیں بند کیے اپنی گناہگار پر ہی یقین کرتا رہا. بھلا اس سے بھی پاگل شخص کوئی ہوگا اس دنیا میں جو کہ اپنی محبت کو سامنے رہتے نہ پہچان پایا. اور اچانک سے اسے یاد آیا کہ شادی کی پہلی رات یمن نے اسے کیا کہا تھا کہ ریام تو وہ شخص ہی ہے ہی نہیں جس سے وہ پیار کرتی ہے، وہ تو کوئی اور تھا. اسے اب بھی یاد تھا کہ جنگل میں پیار کا اظہار صرف ریام نے ہی کیا تھا. یمن بغیر جواب دیے چلی گئی تھی. تو کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ اسے تو اب احساس ہوا تھا کہ اگر آپ کی محبت کسی اور کو چاہتی ہو تو کیسا درد ہوتا ہے. اور اب یہی درد اس کے تن بدن کو جلا رہا تھا. کس منہ سے وہ واپس جاتا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا جو کچھ دن پہلے اسی کی کزن سے محبت کے دم بھرتا تھا اس کے ہی سامنے. کیا وہ اس کا یقین کرے گی؟ کبھی نہیں. اس نے اپنے ہاتھوں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی. اب تو وہ اسے چھوڑ دے گی اور اس کے پاس چلی جائے گی جس سے وہ پیار کرتی ہے. اسے ایک دم یہ سوچتے گھٹن ہونے لگی تھی. اس نے فوراً اپنی شرٹ کے بٹن کھولے. یہ خیال ہی جان لیوا تھا. جانے اس کی ساری حسیات کو منجمد کر دیا تھا. اسے اب وہ ساری باتیں یاد تھیں جو اس نے جنگل میں اس لڑکی سے کی تھی. بس نہیں یاد تھا تو وہ اس لڑکی کا چہرہ. تبھی وہ بانوں سے دھوکا کھا گیا تھا. جنگل میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ کافی کچھ بھول چکا تھا، جس میں عین فہرست اس پریوش کا چہرہ تھا. اور اب اس کے کھونے کا خیال اس کی جان لینے کے در پہ تھا کہ وہ ایک دم روڈ کراس کرتے ایک تیز رفتار گاڑی کے عین سامنے آ گیا. گاڑی شدت سے اسے ہٹ کرتی چلی گئی کہ وہ کئی فٹ ہوا میں اچھلتا ایک دم زمین پر گرا، جس کے باعث اس کے سر پر شدید چوٹ لگی تھی.
اور سڑک خون سے رنگنے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتے جو اس نے منظر دیکھا تھا وہ تھا اپنی دھندلی یادوں کا، اپنی دھندلی یادوں کا واپس آنا، جہاں اس کی دھندلی یادوں میں یمن کا چہرہ صاف ہوتا چلا گیا تھا۔ اب اسے وہ تمام باتیں یاد آ گئی تھیں جو وہ بھول چکا تھا، اور ان باتوں کو یاد کرتے اس کے سر میں تمام نسیں پھٹ جانے کی درد ہوئی تھی، اور پھر وہ ایک دم ہوش سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ بھانت بھانت کے لوگ اس کے بے ہوش وجود کے ارد گرد جمع ہونے لگے تھے۔ یمن سو کر اٹھی تو اس کا دل بے چین سا تھا۔ وہ نیچے آئی تو رویام کی امی نے فوراً اسے کرسی پر بٹھایا۔ بیٹا تم کیوں اٹھ گئے؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے کہہ دیا ہوتا۔ انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں ماما، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گی۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے انہیں اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کے سر پر پیار دے کر رہ گئی اور پھر پشیمانی سے بولی، یمن، رویام نے تم سے جو بھی رویہ رکھا اس کے لیے میں اور رویام کے پاپا تم سے بہت شرمندہ ہے بیٹا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کر ڈالی۔ یمن کو ان کا پشیمان انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس نے فوراً اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ماما، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ رویام کی زیادتیوں کا ذمہ دار میں آپ لوگوں کو ٹھہراؤں گی؟ آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ میرا جو بھی معاملہ ہے وہ رویام کے ساتھ ہے۔ آپ اور پاپا میرے لیے ابھی بھی اتنی ہی عزت کے حامل ہیں جتنی کہ پہلے تھے۔ اس نے ان کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو انہیں بے ساختہ اپنی بہو پر ناز ہوا۔ میری پیاری بچی، یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے یمن کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور اٹھ کے کچن میں اس کے جوس بنانے چلی گئی۔ وہ انہی کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی جب فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا۔ کسی کو ہال میں موجود نہ پا کر وہ اٹھ کر فون اٹھانے اٹھی، اور جیسے ہی اس نے فون کو کان کو لگایا، آگے سے رویام کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر اس کا فون ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر چکا تھا۔ معذرت کے ساتھ رائٹر کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے، اس لیے ایپیسوڈ اتنی بڑی نہیں ہے۔ دوسرا، انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی ہم زیادہ بڑی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے ایپیسوڈ کو چھوٹا چھوٹا کر کے اپلوڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ السلام علیکم۔